پاکستان کے دیگر علاقوں سے ذرا مختلف ہیں۔ یہاں عشرہ محرم الحرام کے بعد شب بیداری و عزاداری کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، جہاں تمام رات ماتمی سنگتیں آتی ہیں اور امام علی مقام علیہ السلام کی حضور پرسہ و تعزیت پیش کرتی ہیں۔ اسی حوالے سے آج پشاور کی پہلے شب بیداری کا انعقاد ملک عامر رضا کے عزاخانے پر کیا گیا۔ اس مجلس و شب بیداری کی بنیاد 1970 میں رکھی گئی۔ مجلس سے اغثی ظاہر علی شاہ قاسمی نے خطاب کیا اور اس کے بعد شبیہ عالم برآمد ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں موجود ہوں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع پشاور کے صدر ملک عامر رضا صاحب کے عزاخانے پر، اور یہ وہ عزاخانہ ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ شب جمعہ کی مجالس اور شب بیداری و ماتمداری کا جو سلسلہ ہے پشاور میں سب سے پہلے اسی خانوادہ نے شروع کیا اور اسی عزاخانے سے اس کی داغ بیل ڈالی گئی۔ تو آئیے ملک عامر رضا صاحب کے سے آج کی جو ان کی مجلس سزا ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ مجھے آپ بتائیے کہ اس عزاخانے کی اور اس مجلس کی جو تاریخ ہے، بالخصوص آج کی جو شب بیداری ہے، یہ کتنی قدیم ہے؟ آج کی شب بیداری سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایک خاکہ سا بتا دیتا ہوں۔ تقریباً 1950 کے لگ بھگ یہاں پہ شب جمعہ کی مجالس کا آغاز ہوا ہے۔ تو شب جمعہ کی مجالس کے ساتھ ساتھ پھر 1970 میں یہاں عزت لکھنوی صاحب پشاور تشریف لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی کراچی کے ماحول میں جو ہے یہ شب بیداری کی جاتی ہے، تو لہٰذا آپ بھی یہاں پہ شروع کریں۔ تو 1970 میں یہاں ہم نے شب بیداری کا باقاعدہ آغاز کیا، اور جو سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور شب جمعہ کی بھی مجالس ابھی تک جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی مجلس بھی جو ہے وہ بھی تقریباً 1960-1962 کے لگ بھگ یہاں شروع ہوئی تھی۔ یہاں پہ بہت سے علماء نے خطاب کیا، جس میں سب سے مشہور ترین جو ہیں علامہ بشیر انصاری، فاتح ٹیکسلا، حافظ کفایت حسین اور علامہ عدیل اختر، ہمارے جو ابھی مولانا تھے مولانا زاہد علی صاحب۔ باقی یہاں پہ مقامی چلتے رہتے ہیں، مختلف سنگتیں آتی رہتی ہیں۔ ابھی تک آپ دعا کریں کہ ہم یہ جو سلسلہ ہے ہمیں والدین نے یا دادا نے جو ہمیں یہ ڈیوٹی سونپی ہے، تو ہم اسے احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ جلوس عزا غازی شہنشاہ کے علم کی سربراہی میں امام بارگاہ ملک عامر رضا سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ اسد اللہ حاجی عرف چٹی زیارت پہنچا، اور وہاں سے انہی مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ ملک عامر رضا پر اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران مختار فورس کے جوانوں نے سیکیورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دی۔ جلوس کے اختتام حاضر ہونے کے بعد قبل از نماز فجر مثل شب عاشور تمام تر روشنیوں کو بند کر کے ایک بار پھر مجلس عزا کو منعقد کیا جاتا ہے اور مصائب محمد وآل محمد بیان کیے جاتے ہیں۔ خیموں میں شیکے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواز